اگر عورت نے کہا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیتی ہوں، اس طریقے کے الفاظ کہے کہ خود کو تمہارے نکاح میں دیتی ہوں، تو کیا اس سے نکاح ہو جاتا ہے؟ اس کی تفصیل: اگر لڑکی دو گواہوں کے سامنے لڑکے سے یہ کہے کہ میں خود کو تمہارے نکاح میں دیتی ہوں اور لڑکا اسے قبول کر لے تو یہ شرعی ایجاب و قبول کہلائے گا اور اس سے نکاح شرعاً معتبر ہو جائے گا اور منعقد ہو جائے گا۔ چنانچہ میں اس سلسلے میں تفصیلی وضاحت بیان کر دوں اس طریقے سے کہ آج کل ہمارے بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیاں اور اسی طریقے سے بڑی بڑی اسکولیں جو ہوتی ہے جہاں بالغ لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور کالج کا جو نظام چل رہا ہے، لڑکا لڑکیاں آپس میں پڑھنا، اور اسی طریقے سے جو جہاں کورسز ہوتے ہیں یا اور بھی مختلف علاقوں کے اندر جو چیز چلتی ہے، یا کسی کمپنی ہو یا کوئی بڑی جو ہے فیکٹری ہو یا اور بھی کچھ ہو، کہیں پر بھی ہو، جہاں اس طریقے سے لڑکا لڑکیاں آپس میں ہو، ہنسی مذاق ہو یا کسی بھی طریقے سے کر رہے ہو، لڑکی نے ہنسی مذاق میں کہا کہ میں اپنے آپ کو تجھ کو دے دیتی ہوں، تیرے نکاح میں دیتی ہوں، اور وہاں پر دو آدمی عاقل بالغ موجود تھے۔ لڑکی نے کہا کہ میں اپنے آپ کو تجھ کو نکاح میں دے دیتی ہوں، لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیتا ہوں۔ اب اس صورت میں صرف لڑکی کا یہ کہنا اور لڑکے کا اس طریقے سے قبول کر لینا، یہ شرعاً نکاح کے انعقاد کے لیے کافی ہے۔ اور آج کل ہوتا اسی طریقے سے ہے، معاشرے کے اندر اسکول اور کالجز میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے آپس میں رہتی ہے، بات چیت کرتی رہتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا رہتا ہے، اور ہنسی مذاق میں لڑکیاں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو تجھ کو دے دیتی ہوں، نکاح میں تیرے دے دیا۔ لڑکے نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، وہاں پر دو گواہ موجود تھے، لہذا یہ نکاح منعقد ہو گیا۔ اب جو لڑکیاں اس طریقے سے کر رہی ہیں یا لڑکے کر رہے ہیں، اب ان کا آپس میں نکاح ہو گیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، شریعت اس نکاح کو شرعی اعتبار سے معتبر تسلیم کرتی ہے۔ اس لیے ہم ان نوجوانوں سے اور ان لڑکے اور لڑکیوں سے کہتے ہیں جو اس طریقے کے اقدام کرتی ہیں اور اس طریقے سے لڑکے لڑکی آپس میں پڑھ کر کے یا آپس میں بیٹھ کر کے کام کاج کرتے ہوئے اس طریقے سے کرتے ہیں، اور اگر نکاح ہو گیا ہے اس طریقے سے دو گواہوں کی موجودگی میں، تو پھر یہ نکاح شرعی اعتبار سے منعقد ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ یہ آدمی یا یہ لڑکا طلاق نہ دے، اس وقت تک یہ لڑکی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ اس طریقے کے الفاظ بیان کر چکا ہوں۔ حدیث کے اندر ہے جدہن جد ہزلہن ہزل النکاح والعتاق والطلاق۔ ایک روایت میں رجعت کا بھی لفظ ہے کہ اگر کوئی مذاق میں جو ہے طلاق دے تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، یا مذاق میں کوئی غلام تھا اس نے آزاد کر دیا تو یہ آزاد ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کسی نے مذاق میں کہا کہ میں اپنے آپ کو تجھ کو دے دیتی ہوں نکاح میں، اس نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں، گواہ موجود تھے تو نکاح منعقد ہو گیا۔ اس لیے اس سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ اس طریقے کا لڑکا اور لڑکیوں کا بے محابہ گھومنا اولن تو جائز نہیں، اور اس طریقے سے کالج یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنا یہ تو جائز نہیں ہے، لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا۔
اور پھر آپس میں بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، ہم کلام ہونا یا اور بھی مختلف چیزیں کرنا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو جائز ناجائز اور پڑھنا نہ پڑھنا یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ یہاں صرف یہ اتنا بتلانا مقصود ہے کہ لڑکی نے کہا کہ میں اپنے آپ کو تجھ کو نکاح میں دیتی ہوں، لڑکے نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، دو گواہ موجود تھے، اس لڑکی کا نکاح ہو گیا۔ کوئی خطبے کی ضرورت نہیں، کسی عالم مولانا کو بلانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ کہنا اس کے لیے نکاح کے انعقاد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ در مختار کے اندر ہے وَيَنْعَقِدُ أَيِ النِّكَاحُ بِإِيجَابٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَقَبُولٍ مِنَ الْآخَرِ كَزَوَّجْتُكَ نَفْسِي مِنْكَ وَيَقُولُ الْآخَرُ تَزَوَّجْتُ۔ تو یہ اس طریقے سے عبارت جو ہے شامیہ کے اندر در مختار وغیرہ کے اندر نقل کیا کتاب النکاح جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری صفحہ 361، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ چھپا ہوا ہے اس کی چوتھی جلد صفحہ 68 پر، اور فتاوی ہندیہ اس کی پہلی جلد 267 صفحہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر کتاب المسائل کی چوتھی جلد صفحہ 88 پر بھی نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا ہم اپنی اولادوں کو خوب اچھی طریقے سے سمجھائیں۔ اولاً مذاق میں لڑکے لڑکیاں اس طریقے سے بات چیت نہ کرے، اگر بات چیت کرتے ہیں تو وہاں پر چونکہ لڑکے لڑکیاں خود تنہائی نہیں ہوتے، بات چیت کرتے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے لڑکا لڑکی آپس میں کہہ دے تو یہ معاملہ جو ہے بہت دور تک نکل جاتا ہے، اس لیے اس طریقے سے بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔